قاضی صاحب کو ذرا تھوڑا سا اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو ذرا ہمت دی جا رہی ہے، ان کو تھوڑا سا ورغلایا بھی جا رہا ہے کہ جناب آپ ہمت کریں، آپ بہت طاقتور ہیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں، بس آپ ذرا اپنا رول ادا کریں۔ ان کو ایک خط لکھوایا گیا ہے، اور خط یہ ایڈوکیٹ کی طرف سے لکھا گیا ہے، اور یہ ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں وہ خاص طور پہ کافی معروف ایڈوکیٹ ہیں، اور اس سینس میں کہ وہ عمران خان صاحب کے مخالفین کی صف میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کی تصویر کبھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہے، کبھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے، جتنے بھی مینڈیٹ چور، الیکشن چور اور ان سب کو سہولت کاری فراہم کرنے والے، ان کے ساتھ ان وکیل صاحب کی تصویریں عموماً دیکھی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے ان سے ایک خط لکھوایا گیا ہے، اور وہ خط ہے کہ جناب سپریم جوڈیشل کونسل کو فوری طور پہ ایکٹیو کیا جائے، اور اس میں جتنی بھی درخواستیں جعلی، جھوٹی، سچی، جتنی بھی درخواستیں پڑی ہیں، ان درخواستوں کے مطابق تمام جج صاحبان کو فارغ کر دیا جائے۔ جن جن کے خلاف درخواست آئی ہے وہ سچی ہے یا نہیں ہے، اس کے قطع نظر بس آپ کام شروع کریں، کیونکہ وہ جو درخواستیں ہیں جو جج صاحبان کے خلاف لکھوائی گئی ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی جج جو ہے، جاندار جج، وہ بچتا نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اکثر ججز کے خلاف وہاں پہ درخواستیں ہیں، سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کے خلاف اکثر کے خلاف درخواستیں ہیں، جو قاضی صاحب کو سپورٹ نہیں کر رہا، جو قاضی صاحب کے برعکس اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، جو آئین کی بات کر رہا ہے، جو قانون کی حکمرانی کی بات کر رہا ہے، ان تمام ججز کے خلاف درخواستیں سپریم جوڈیشل کونسل میں وقتاً فوقتاً پہنچائی جا چکی ہیں۔ لہٰذا اب ایک خط لکھوایا گیا، اور خط کے ذریعے کہا گیا ہے کہ جی 100 شکایات زیر التوا ہیں، اور لہٰذا چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ باقی سارے کام چھوڑیں اور فوری طور پہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ایکٹیو کریں، اور اس میں جتنی بھی جو پینڈنگ درخواستیں ہیں ان سب پہ فیصلہ کیا جائے اور ججز کو فارغ کیا جائے۔ اور ساتھ ہی اس خط میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ سرکاری خزانے میں جمع کرانے کے فیصلے کے دن سے مخصوص گروہ سازش کر رہا ہے، اور اس سے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کو اس درخواست کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور وہ مقاصد کیا ہیں، وہ سارے کے سارے مذموم مقاصد بلکہ کہنا چاہیے، وہ نظر آ رہے ہیں۔ مخصوص گروہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ تک کونسل کو غیر فعال رکھنا چاہتا ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھے فیصلے کیے ہیں، اور دنیا بھر کو پتہ ہے کہ وہ کتنے اچھے فیصلے کیے ہیں۔ اب اس میں کہا گیا کہ مخصوص گروہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ تک کونسل کو غیر فعال رکھنا چاہتا ہے، تو وہ مخصوص گروہ کون سا ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، وہ جب چاہیں اجلاس بلا سکتے ہیں۔ 6 ججز نے خط لکھا، اس وقت انہوں نے اجلاس بلانے کی زحمت گوارا نہیں کی، بلکہ انہوں نے انتظامیہ سے رابطہ کیا، حکومت سے رابطہ کیا، اور وہاں پہ گٹھ جوڑ کر کے ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کی کوشش کی۔ وہ تو بھلا ہو تصدق جیلانی صاحب کا کہ انہوں نے انکار کر دیا، بلکہ انکار ہی نہیں کیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ غلط راستے پہ چل پڑے ہیں۔ تو یہ ایک ڈیزائن کیا گیا تھا کہ 6 ججز نے خط لکھا ہے، اور 6 ججز کو خط لکھنے کے بعد پھر ان میں سے 3 ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کے ذریعے ان کو فارغ کروانا مقصود تھا، لیکن بات نہیں بنی، کیونکہ وہاں پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب بھی ہیں، اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ بھی ہیں، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہیں۔ تو اس طریقے سے 2 سینئر موسٹ چیف جسٹس صاحبان ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی میجورٹی نہیں ہے، اسی لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے مسائل ہی مسائل ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے مسائل نہیں ہیں، بلکہ ان کو لانے والوں کے لیے مسائل ہیں، اور جو چاہتے تھے کہ جناب جلدی جلدی قاضی صاحب کو لایا جائے اور پھر ان کو ایکسٹینشن دلائی جائے، اور پھر ایکسٹینشن کی باتیں ہوئیں، لیکن ایک بہت بڑی رکاوٹ آ چکی ہے۔ ویسے تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہر اچھے برے میں ساتھ ہوتی ہے نون لیگ کے، لیکن وہ اس وقت تک ساتھ دیتی ہے نون لیگ کا جب تک کہ اس کا اپنا مفاد ہو۔ اگر اس کا اپنا مفاد نہ ہو تو پھر وہ نون لیگ کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اسی لیے جب بات ہوتی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن کی، تو پیپلز پارٹی پہلے دبے دبے لفظوں میں یہ کام کر چکی ہے کہ جناب ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، اور اب خورشید شاہ صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے
برملا یہ بات کہہ دی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چاہیے کہ اپنی مدت پوری کر کے ریٹائر ہو جائیں، اور اگر حکومت نے انہیں توسیع دی تو پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرے گی۔ خورشید شاہ صاحب نے ایک پروگرام میں، ٹی وی پروگرام میں یہ بات کنوے کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کا صدر، نواز شریف کو مسلم لیگ نون کا صدر نہ بننے کا مشورہ بھی انہوں نے دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کو شہباز شریف پر عدم اعتماد قرار دیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پارٹی صدر نہ بنے، کیونکہ شہباز شریف صاحب سے صدارت چھین کر نواز شریف صاحب دوبارہ صدر بن رہے ہیں، تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ کام نواز شریف صاحب یہ کام نہ کریں۔ دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ آج 28 مئی ہے، یوم تکبیر منایا جا رہا ہے، اور ہمارے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، انہوں نے پاکستان کو جوہری طاقت بنایا اور بہت زیادہ قربانیاں دیں، اور قربانیاں دے کے اور اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کے اور اپنا بہت پرتعیش کیریئر چھوڑ کے، انٹرنیشنل کیریئر چھوڑ کے، انہوں نے پاکستان کا رخ اختیار کیا اور پاکستان کو ایک جوہری طاقت بنایا۔ اس جوہری طاقت بننے میں بے شمار ہمارے جو ہیں گمنام پاکستانی، گمنام سپاہی پاکستان کے، انجینئرس جو ہیں، سائنٹسٹ جو ہیں، وہ بے شمار ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں، اور ان کی شناخت بھی، وہ گمنام رہے اور انہوں نے اپنی شناخت بھی نہیں ہونے دی۔ اور ایسے ہمارے جو پاکستانی اس میں انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، کیونکہ کئی تو ایسے بھی تھے جو لیب کے اندر گئے اور کئی مہینے اور کئی سال انہوں نے کام کیا، اور وہیں پہ وہ اللہ کو پیارے ہوئے، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ اور یہ داستانیں جو ہیں، یہ داستانیں نہیں بلکہ یہ حقیقتیں ہیں، اور یہ حقیقتیں ہمیں جو کام کرتے رہے، اس پروگرام سے منسلک رہے سینئر موسٹ سائنٹسٹ، انہوں نے بھی ہمیں بتایا۔ اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے بھی میری کم از کم 3 ملاقاتیں رہی ہیں، 3 ملاقاتیں، تفصیلی ملاقاتیں ان کے ساتھ رہی ہیں، ان کے ساتھ ایک اچھا تعارف موجود تھا۔ تو ان محسن پاکستان کے ساتھ جنرل مشرف صاحب نے اس وقت کیا کیا، اس وقت کے فوجی حکمرانوں نے کیا کیا، وہ ہمیں معلوم ہے۔ اور اس وقت بھی جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، ان کے والد جو ہیں بشیر صاحب، سلطان بشیر جو ہیں، وہ بھی اچھے سائنٹسٹ، وہ بھی اس پروگرام سے منسلک تھے۔ تو ان کے ساتھ کیا کیا فوجی جرنیلوں نے، اور مشرف صاحب کے زمانے میں تو وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ ان کو بھی غیر ملکیوں کے حوالے کیا گیا، غیر ملکی سفارت خانے میں وہ جاتے تھے، وہاں پہ انویسٹیگیشن ہوتی تھی، میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ نشستیں بھی رہی ہیں، اور وہ بہت ہی پائے کے شخصیت ہیں۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر ان کے صاحبزادے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ڈاکٹر اے کیو خان آج محسن پاکستان، ان کے ساتھ تو ہم نے کوئی اچھا نہیں کیا، ہمارے طاقتور حکمرانوں نے، طاقتور اسٹیبلشمنٹ نے اور جنرل مشرف صاحب نے بہت ان کے ساتھ غلط سلوک کیا۔ تو وہ اپنی آخری ایام جو ہیں وہ کافی حسرت لیے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن پاکستانی قوم نے اپنا حق ادا کیا۔ وہ آج بھی پاکستانی قوم ان کو اپنا محسن پاکستانی سمجھتی ہے اور اپنا محسن سمجھتی ہے، اور ان کے ساتھ ان کا ایک ریگارڈ کرتی ہے۔ اور اس کا جو ہم نے نظارہ دیکھا، وہ جب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے فیصل مسجد اور اس کے باہر اور ارد گرد لاکھوں لوگ وہاں پہ موجود تھے، جو کہ صرف ان کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، اور ان کے ساتھ اپنا ایک عقیدت والا تعلق ظاہر کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہوئے تھے، جو کبھی نہ ان کو جانتے تھے نہ ملے تھے، لیکن ایک پیار تھا۔ تو بہرحال یہ ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے جی آج اس پہ پیغام جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 28 مئی پاکستان کے کامیاب ایٹمی تجربات قومی عزم و اصرار اور ملی یکجہتی کی روشنی کی نظیر ہے، اور پاکستان کے پرامن جوہری پروگرام کو مجرموں کا ایک مخصوص گروہ اپنے سیاسی دھندے کے لیے استعمال کرنے کی مذموم کوشش کرتا ہے، اور قوم نے کم از کم دفاعی صلاحیت برقرار رکھنے کے اصول کے پیش نظر اور خطے میں طاقت کے توازن کو قائم رکھنے کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کر ایٹمی پروگرام چلانے کا فیصلہ کیا۔ طاقت کے کسی بھی روایتی مرکز سے بڑھ کر جوہری پروگرام کی ابتدا سے انتہا تک کے تمام مراحل عوامی تائید اور شراکت سے عبارت ہیں۔ معیشت اور جسامت کے اعتبار سے خود سے کئی گنا بڑے دشمن کے مقابلے میں دفاع کی ضروریات کو پورا کرنا اہم تھا۔ قوم نے یہ ذمہ بخوبی ادا کیا، اور مہارت اور کمال کے حامل سائنسدانوں نے
ذاتی مفادات سے کہیں اوپر اٹھتے ہوئے وطن عزیز کی سلامتی کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے شب و روز محنت کی۔ اپنے ذاتی مفادات کی آبیاری کو اپنی سیاست کا مرکز بنائے رکھنے والوں کو قوم نے سختی سے جوہری پروگرام پر کسی حماقت سے باز رکھا، اور متعدد مصنفین خصوصاً پاکستان کے جوہری پروگرام سے براہ راست مناسبت رکھنے والے افراد کی شہادتیں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ قوم کے اصرار اور شدید دباؤ پر بھارت کے آگے بھگی بلی بننے سے گریز کرنے والی جرأت مندی کی اداکاری کریں تو ہنسی آتی ہے۔ اور سابق وزیر خارجہ گوہر ایوب خان اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان قوم کو بتا چکے ہیں کہ بھارت کی جانب سے دھماکے کیے جانے کے بعد کیسے نواز شریف کے پلیٹلیٹس گرے تھے۔ قوم نے ایٹمی دھماکہ نہ کرنے کی صورت میں خود نواز شریف کا دھماکہ کرنے کا دو ٹوک پیغام دے کر ازلی بھگوڑے کے لیے فرار کے سارے راستے بند کر دیے۔ قومی خزانے کی لوٹ مار سے ملک کو کمزور سے کمزور تر کرنے اور اپنے مفادات کو قومی مفادات پر مقدم رکھنے والے کی جانب سے ملک کو جوہری صلاحیت سے مالا مال کرنے کے دعوے کو ایک بھونڈے مذاق سے بڑھ کر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ عوامی مینڈیٹ کی چوری سے اقتدار میں لائے جانے والے معیشت کا جنازہ نکال کر براہ راست پاکستان کی قومی سلامتی کو سنگین خطرات سے دوچار کر رہے ہیں، اور سرکاری بیانیے بنانے کی بجائے صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر نہایت سنجیدگی اور عملی اقدامات درکار ہیں۔ فیصلہ ساز احساس کریں اور منفی تجربات سے باز رہیں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کو جوہری طاقت بنانے میں نواز شریف صاحب کا یا شریف فیملی کا یا نون لیگ کا دور 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 تک کوئی کردار نہیں ہے۔